بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے دیکھیے نمبر 6 کا مطلب ہجرت کے چوتھے سال کا چھٹا واقعہ یہ ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال میں چھٹا واقعہ یہ پیش آیا۔ کیا پیش آیا؟ دیکھیے وفات، نکاح اور تولد کے چند واقعات۔ وفات مطلب موت، نکاح اور تولد مطلب پیدائش کے چند واقعات۔ دیکھیے اسی سال یعنی ہجرت کے چھٹے سال، اسی سال ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ ٹھیک ہے، ہجرت کے چوتھے سال میں چھٹا واقعہ یہ پیش آیا کہ اسی سال ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کی آنکھ میں مرغی نے ایسی چونچ ماری کہ وہ اسی صدمے سے بے ہوش ہو گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کی آنکھ میں مرغی نے ایسی چونچ ماری کہ وہ اسی صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ شعبان کی تیسری تاریخ کو جناب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ شعبان کی تیسری تاریخ کو جناب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جن کا شوہر تھوڑے دن ہوئے فوت ہو چکا تھا، نکاح ثانی کیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، جن کا شوہر تھوڑے دن ہوئے فوت ہو چکا تھا، فوت مطلب انتقال ہو چکا تھا، فوت ہو چکا تھا، نکاح ثانی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسرا نکاح کیا۔ اسی سال کے واقعات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسی سال کے واقعات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی وفات سب سے بڑا حادثہ ہے۔ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی وفات سب سے بڑا حادثہ ہے، جس دن یہ سانحہ ہوا ہے۔ جس دن یہ سانحہ ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم میں بیٹھے تھے۔ حضرت آپ اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کہا جعفر، علی اور عقیل رضی اللہ عنہم کی والدہ فوت ہو گئیں۔ جعفر، علی اور عقیل رضی اللہ عنہم کی والدہ فوت ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھو اپنی والدہ کی طرف چلیں۔ فوراً سارے اصحاب اٹھ کھڑے ہوئے۔
فوراً سارے اصحاب اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ اس مرحومہ کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ اس مرحومہ کے گھر میں تشریف لائے اور سرہانے بیٹھ کر فرمانے لگے، اور سرہانے یعنی سر کے سامنے، سرہانے بیٹھ کر فرمانے لگے، یا امی بعد امی، یا امی بعد امی، یہ عربی ہے جملہ، یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، یہ اس کا ترجمہ ہے، اے میری ماں کے بعد میری ماں، پھر ان کے اخلاق و صفات حسنہ کا ذکر کیا، پھر ان کے اخلاق و صفات حسنہ کا ذکر کیا۔ جب غسل دیا جا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک اتار کر ان کے کفن کے واسطے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مطلب لباس، اپنا کپڑا جو پہنے ہوئے تھے، اپنا پیرہن مبارک اتار کر ان کے کفن کے واسطے دیا، اور جنازے کے ساتھ قبرستان تک کندھا دیتے ہوئے تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر کھودنے میں مدد کی۔ جب لحد بن گئی، لحد یعنی قبر، جب لحد بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر فرمایا، لاؤ بسم اللہ وعلی اسم اللہ۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں کی کیسی تعظیم کرتے تھے، لیکن کسی بزرگ یا عزیز کی موت اور تکلیف کے وقت جزا فضا ہرگز نہیں کرتے تھے، لیکن کسی بزرگ یا عزیز کے موت اور تکلیف کے وقت جزا فضا ہرگز نہیں کرتے تھے۔ جزا فضا یعنی گریہ بزاری، رونا دھونا، چیخنا چلانا، تو جزا فضا ہرگز نہیں کرتے تھے۔ تو کسی بھی موت کے وقت کوئی بھی آنسو نہیں بہانا چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ عزیز کی موت اور تکلیف کے وقت جزا فضا ہرگز نہیں کرتے تھے، بلکہ خود بھی صبر کرتے اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تعلیم فرماتے اور نہایت صبر و شکر کے ساتھ خدائے پاک کی رضامندی میں مصروف ہوتے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی مصیبتوں کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی مصیبتوں کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے قضائے الہی کے ساتھ ہماری مخالفت
اور ناراضگی ظاہر ہو، جس سے قضائے الہی کے ساتھ ہماری مخالفت اور ناراضگی ظاہر ہو۔ قضائے الہی کے ساتھ یعنی اللہ نے جو فیصلہ کیا، ہر کچھ کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر ہم رو رہے ہیں کسی کی موت پر یا تکلیف کے وقت، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو تقدیر پہ راضی نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جزا فضا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت۔